سرور کائنات امام الانبیاء جبل نور پر تشریف فرمائے، جبریل امین تشریف لائے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کا پورا قرآن، لیکن قرآن کریم کی آیات مبارکہ اللہ نے سب سے پہلے سونے نبی پر نازل فرمائی۔ اس اللہ کے کلام کو بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والے جبریل امین ہے، جس پر لائے وہ رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھ اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے تجھے وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ آقا نے فرمایا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر کہا اقرأ اقرأ۔ یہاں جمع ہونے والوں، طلباء کو مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں، مولانا محمد صدیق کی دعوت پر جمع ہو جانے والوں، توجہ کرو۔ ارے تیرے اور میرے دین کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے، تیرے اور میرے مذہب کی ابتدا پڑھنے اور پڑھانے سے، تیرے اور میرے اسلام کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے، جو مذہب اپنا آغاز پڑھنے پڑھانے سے کرے، جو اسلام اپنی ابتدا پڑھنے پڑھانے سے کرے، وہ قوم کے بچے اور بچیوں کو دہشت گردی کیسی سکھائے گا، قتل و غارت گری کیسی سکھائے گا۔ اس لیے آج میں کہنا چاہتا ہوں میرا نبی بھی روشنی والا، میرا قرآن بھی روشنی والا۔ آواز بلند چاہو سبحان اللہ، گرجی چاہو سبحان اللہ۔ میرا نبی بھی امن والا، میرا قرآن بھی امن والا۔ جلسے کا مضمون عظمت قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی عظمت۔ توجہ کرو، میں نے کہا نبی وہ ملا جو نبیوں کا سردار ہے، کتاب وہ ملی جو کتابوں کی سردار ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، آؤ اللہ کے کلام سے معلوم کرے اللہ کا کلام تجھے بھیجنے والا کون ہے، نازل کرنے والا کون ہے، اتارنے والا کون ہے۔ یہاں جمع ہونے والے جوانوں، کوئی سا بھی موبائل خریدو، ہر موبائل کا فنکشن آپ کے سامنے، موبائل کی تمام معلومات آپ کے سامنے۔ یہ رب کا کلام، رب کے کلام کی کہانی، اللہ کے کلام کی زبانی، اللہ کے کلام سے معلوم کرو تجھے بھیجنے والا کون ہے، نازل کرنے والا کون ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے بھیجنے والا رب العالمین ہے، نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اتارنے والا رب العالمین ہے۔ اللہ کا کلام تجھے رب نے بھیجا، رب نے نازل کیا۔ یہ گوٹھ والے، پسگردائی والے، یہ کھوسا اور دوسری برادری والے تجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تجھے یہاں تک کون لایا، یہاں تک کس نے پہنچایا، یہاں تک کیسے آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا نزل بہ الروح الامین، مجھے لانے والے جبریل امین ہے، یہاں تک پہنچانے والے جبریل امین ہے۔ کون سے نبی پر آیا، کون سے نبی پر نازل ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا وما محمد الا رسول، سرور کائنات پر آیا، امام الانبیاء پر نازل ہو گیا۔ کون سے مہینے میں آیا، کون سے مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں آیا، رمضان کے مہینے میں نازل ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کون سے
علاقے میں آیا، کون سے شہر میں نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ھذا البلد الامین۔ کس لیے آیا، کس لیے نازل ہوا؟ اللہ کا یہ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دلانے کے لیے، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، تاریکی کو مٹا دینے کے لیے، اندھیروں میں اجالے کے لیے، قبر کو روشن کرنے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے یہ اللہ کا قرآن آیا۔ مبارک نبی بھی سونا ملا، نبی کا قرآن بھی سونا ملا۔ کتنے عظیم ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں نے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ کر لیا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ازبر یاد نہیں ہوتی جیسا خدا کا قرآن سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ جیسا اللہ کا قرآن یاد ہوتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی زبانی یاد نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک 30 سپارے 10 سال کے معصوم بچے کو یاد، توجہ کرو 80 سال کے بوڑھے کو یاد، چور چوری نہ کرے، ڈاکو ڈاکہ نہ مارے، قرآن کا حافظ، توجہ کرنا، سکھر چلا جائے خدا کا قرآن سینے میں، حیدرآباد چلا جائے خدا کا قرآن سینے میں، کراچی چلا جائے خدا کا قرآن سینے میں، امریکہ اور برطانیہ چلا جائے خدا کا قرآن سینے میں، قرآن کا حافظ قبر میں جائے خدا کا قرآن قبر میں جائے۔ سارے دنیا کے علوم قبر سے باہر ہے، خدا کا قرآن قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر کے میدان میں بھی ساتھ ہے، پل صراط پہ بھی ساتھ ہے۔ جب تک جنت میں داخلہ ملے نہیں خدا کا قرآن ساتھ چھوڑے نہیں۔ اعلان ہوگا آؤ قرآن کو یاد کرنے والوں، اس کے حلال کو حلال جاننے والوں، حرام کو حرام جاننے والوں، آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے۔ اور پھر توجہ کرنا، یہ قرآن صرف پڑھانے والے قاری کے ذمے نہیں، صرف مولانا محمد صدیق یا دوسرے علماء کے ذمے نہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، نبی اس کا ہے، قرآن اس کا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، ایمان لایا، قرآن اس کا، نبی اس کا۔ سندھ کے ہر گوٹھ میں پھرتا ہوں، کوئی علاقہ میں نے چھوڑا ہو، کسی سے پوچھو یہ بنی کنجیا سائیں مجھے، یہ گاڑی کنجیا سائیں مجھے، یہ پٹ کنجو سائیں مجھو، یہ مسجد ملا جی، یہ قرآن ملا جو، مسجد جانے ملا جانے، قرآن جانے ملا جانے۔ خدا کے بندے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، میں نے کہا قرآن اس کا ہے، نبی اس کا ہے۔ وہ نبی کا ہے، نبی اس کا ہے، قرآن اس کا ہے، وہ قرآن کا ہے۔ اور توجہ کرو، جو اللہ کے قرآن سے یاری کرے گا یہ قرآن جنت تک وفاداری کرے گا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، صرف اللہ کے کلام کی بات کروں گا۔ عظمت قرآن کا پروگرام ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے نہیں، سنو یہ رب کا کلام ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک میری طرف دیکھو، آدم صفی اللہ کا ذکر اس میں ملے گا، نوح نجی اللہ کا ذکر اس میں ملے گا، ابراہیم خلیل اللہ کی خبر اس میں ملے گی، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہو گیا خدا کے قرآن میں ملے گا، والدین کا ادب احترام خدا کے قرآن میں ملے گا، سونے نبی کی ختم نبوت خدا کے قرآن میں ملے گی۔ سنو
بہن کو وراثت میں حصہ دے، خدا کے قرآن میں ملے گا۔ چھیڑا نہ کر، لڑائی نہ کر، محبت سے پیش آ، خدا کے قرآن میں ملے گا۔ جن بھوتوں کا علاج خدا کے قرآن میں ملے گا۔ جنت کی راہ خدا کے قرآن میں ملے گی۔ کیوں؟ ہدایت والی کتاب ہے، جو قرآن سے وفاداری کرے گا قرآن اسے جنت تک پہنچا کر دے گا۔ مفت میں نہیں ملا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں 14 صدیاں گزر گئی، اوپر 40 سال گزر گئے، آج تک یہ اللہ کا کلام نہ آیا ہے۔ تو جی بنی کے لیے، مال کے لیے، دکان کے لیے، کارخانے کے لیے، توجہ کرو کتنے کمال کا ہے وہ جوان جو جیتا ہے خدا کے قرآن کے لیے، جو جیتا ہے سونے نبی کے فرمان کے لیے، آقا کی محبت کے لیے۔ وہ جوان توجہ کرو ابو بکر صدیق ہے۔ کون ابو بکر؟ کلمہ پڑھنے میں اول ہے، ایمان لانے میں اول ہے، قرآن یاد کرنے میں اول ہے، نبی کے ساتھ دین کی دعوت دینے میں اول ہے۔ کون ابو بکر؟ سب کچھ نبی کے قدموں پر مال لٹانے میں ابو بکر اول ہے۔ کون ابو بکر؟ ہجرت والی رات نبی کے ساتھ جانے میں ابو بکر اول ہے، نبی کے ساتھ غار میں ابو بکر اول ہے، نبی کو جھولی میں لٹانے میں ابو بکر اول ہے، مدینے آنے میں ابو بکر اول ہے۔ سنو، ارے اپنی عائشہ نبی کی خدمت میں پیش کرنے میں ابو بکر اول ہے، نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نبی کی حیات میں نماز پڑھانے میں ابو بکر اول ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات جن کی قربانیوں کے صدقے یہ اللہ کا قرآن ملا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کون عمر ہے؟ توجہ کرو، سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں، عمر نبی کی مراد ہے۔ تمام صحابہ نبی کے مرید، عمر نبی کی مراد۔ جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگا، مانگنے والا نبی ہے، دینے والا اللہ ہے۔ جھولی پھیلانے والا نبی ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ جھولی پھیلائی میرے مولا، عمر بن خطاب کو اسلام دے یا عمر بن حشام کو اسلام دے۔ یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، زمین بننے کا کام کرنے والوں، یا خطاب کا بیٹا عمر نکلا، ہاتھ میں تلوار لی، کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ گھر سے نکلا، ہاتھ میں تلوار ہے، قتل کرنے چلا ہے۔ راستے میں صحابی ملا، عمر کہاں چلا؟ کہنے لگا ہٹ جا، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ صحابی کہتا اپنے گھر کی خبر تو لے، جسے ختم کرنے جا رہے ہو اسی نبی کا قرآن تیرے گھر میں بھی گونج رہا ہے۔ وہیں سے پلٹا، بہن کے دروازے پر آیا، بہن اور بہنوئی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ چو سبحان اللہ، محبت سے چو سبحان اللہ، بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ بہن اور بہنوئی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ خطاب کے بیٹے عمر نے دروازہ بجایا، بہن سمجھ گئی یہ عمر کا کھٹکا ہے، دروازہ کھولا، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ بہن کہنے لگی عمر مار کتنا مارے گا؟ اگر تجھے لات عزا منات سے پیار ہے مجھے سرور کائنات سے پیار ہے۔ تیری نگاہ لات عزا منات پر ہے، میری نگاہ سرور کائنات پر ہے۔ کہنے لگی مار کتنا مارے گا؟ تم مار مار کر تھک جائے گا، میرے دل سے قرآن
اور صاحب قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا۔ ہاتھ روک لیا، کہنے لگا مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی بتاؤ وہ کیسا کلام اللہ ہے، میں مارنے کے لیے تیار، تو پٹنے کے لیے تیار۔ بہن کہنے لگی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ ادھر بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر خطاب کے بیٹے عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اسی لیے میں پیغام دینے آیا، یہ مدارس دینیہ اندھیری رات میں روشنی کا چراغ ہے، یہ مدارس دینیہ تاریکی میں روشنی کا مینار ہے، یہ مدارس دینیہ تیری اور میری نسل کو بچانے کے لیے، عقائد اور نظریات کی حفاظت کرنے کے لیے، تجھے اور مجھے مسلمان رکھنے کے لیے۔ ورنہ یہاں جمع ہونے والوں پوری قوت سے کافر تیرے میرے عقائد پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تیری میری عزت کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا ہے، تیری اور میری عزت پر حملہ آور ہے۔ یہ مدارس دینیہ، یہ علماء میدان میں نکل کر انگریز توجہ کرو، اس ظالم کے منصوبوں کو خاک میں ملا کر خدا کا قرآن بلند کر رہے ہیں۔ جو فتنہ سر اٹھاتا ہے، یہ مدرسے اور مسجد کا عالم تیرے اور میرے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، تیرے میرے عقائد اور نظریے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے، توجہ کرو، یہ عالم میدان میں نکل کر اور فتنے کا مقابلہ کرتا ہے۔ توجہ کرنا، ابھی آپ نے دیکھا عورت آزادی کے نام پر سڑکوں پر نچایا گیا، اللہ نبی حضرات صحابہ کرام ازواج مطہرات شان میں گستاخی اور توہین کی گئی۔ آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، عورت کو جتنی آزادی اسلام اور قرآن نے دی، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی۔ یہ عورت تو زندہ زمین میں دفن کی جاتی، عورت کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا۔ یہ تو تیرے میرے نبی سروری کائنات امام الانبیاء، کون امام الانبیاء؟ عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ جو عورت پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کی جاتی، یہاں جمع ہونے والوں تیرے اور میرے نبی نے اسے حیات دلائی ہے، تیرے اور میرے نبی نے اسے زندگی دلائی ہے۔ میں نہیں کہتا، دوسرے مولوی نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنی گھر والیوں کو پردہ کراؤ، بہن بیوی اور بیٹیوں کو پردہ کراؤ۔ جو عزت گھر کے اندر رہنے سے ہے، وہ عزت بے حیائی سے نہیں، بد کرداری سے نہیں، بد اخلاقی سے نہیں۔ یہ اللہ کا وہ قرآن ہے جو تیری اور میری ہدایت کے لیے ہے۔ روک لیا ہاتھ۔ خطاب کا بیٹا عمر کہنے لگا لے چلو لے چلو لے چلو۔ بہن کہنے لگی کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا وہیں جاؤں گا جس ذات پر خدا کا یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بہن چلی، بہنوں ہی چلا، خطاب کا بیٹا عمر چلا۔ سرور کائنات امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ توجہ کرنا، آیا، تلوار رکھی، قدموں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگا سونے پڑھاؤ کلمہ، میں آیا قتل کرنے تھا، تیرے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا۔ میں آیا قتل کرنے تھا، تیرے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا۔ مدارس دینیہ تربیت کا انتظام، توجہ ہے، اتنی تربیت، اتنا کردار، اتنا اخلاق اسکول اور کالجوں میں نہیں سکھایا جاتا جتنا مدارس دینیہ میں تربیت کی جاتی۔
قرآن کا پڑھانے والا وضو کرنا چاہتا ہے، قرآن کا طالب علم استاد کو کوڑا اور لوٹا بھر کر دیتا ہے، استاد مدرسے سے درسگاہ سے باہر نکلتا ہے، قرآن کا طالب علم استاد کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، استاد نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، قرآن کا طالب علم استاد کے لیے پہلی صف میں جگہ بناتا ہے، استاد درسگاہ میں آتا ہے، طالب علم استاد کی بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے، اسے پتا ہے یہ میرے قرآن کا استاد ہے، اس کی خدمت کروں گا، اللہ کا قرآن بھی ملے گا، اللہ کی جنت بھی ملے گی۔ اور یہاں اسکول کالجوں میں جہاں لاکھوں روپے فیس خرچ ہوتی ہے، تربیت کا یہ انتظام ہے، توجہ کرو، کوئی استاد شاگرد کو ایسے آنکھیں نکال کر دیکھے، اسکول کا شاگرد آنکھ نیچی نہیں کرتا، استاد کو کہتا باہر نکل پھر بتاؤں گا۔ یہ تمہاری تربیت، یہ مدارس دینیہ کی تربیت، روزانہ کالج اور یونیورسٹیوں میں قومیت کی بنیاد پر قتل کرتے ہیں، عصبیت کی بنیاد پر مار دیتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ کراچی میں ایک مدرسے میں 10 ہزار طلبہ، 15 ہزار طلبہ، ایک ہی کمرے میں سندھی بولنے والا، اردو بولنے والا، بروہی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، سرائکی بولنے والا، گلگتی بولنے والا، کشمیری بولنے والا، آج تک 73 سالہ پاکستان کے دور میں مدرسے میں زبان کی بنیاد پر جھگڑا نہیں ہوا، قومیت کی بنیاد پر جھگڑا نہیں ہوا۔ پتہ لگا تمہارے تعلیمی اداروں نے توڑا ہے، مدارس دینیہ نے جوڑا۔ تمہارے تعلیمی اداروں نے توڑا ہے اور مدارس دینیہ نے جوڑا ہے۔ اور توجہ کرو، یہ قرآن کا شاگرد استاد کے سامنے بوڑھا ہو جاتا ہے، نگاہ نہیں اٹھاتا، میرے قرآن کا استاد ہے، میرے قرآن کا استاد ہے۔ یہ ادب و احترام اگر کسی نے سکھایا، یہ مدرسے نے سکھایا ہے۔ استاد کا تعلق شاگرد سے ہے اور شاگرد کا تعلق استاد سے ہے۔ یہ دیانتدار، امانتدار، نیک اور صالح معاشرہ اگر کسی نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں، وہ مدارس دینیہ نے پیدا کیے ہیں۔ اس لیے آج میں کہنا چاہتا ہوں، بچوں کو اسکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، اصلی تعلیم دو، لیکن خدا کے لیے جہاں ان بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ، وہاں ان بچوں کو انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان۔ اور انسان بنانے کی سب سے بہترین جگہ مدارس دینیہ۔ وہ ایک گوٹھ میں مدرسہ تھا، استاد طالب علم کو کہہ رہا تھا کہ تو ہے ہی کیا، میں نے بڑے بڑے گدھوں کو انسان بنایا۔ وہاں مدرسے کے قریب سے گوٹھ والا گزر رہا تھا، اس نے سنا کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے جہاں گدھوں کے انسان بنائے جاتے ہیں۔ صبح اپنا گدھا مولوی صاحب کے پاس لایا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ میرا گدھا ہے، اسے انسان بناؤ۔ اب مولوی صاحب نے سارا کام کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہو، کان میں مولوی صاحب اذان دے، بچہ بیمار ہو جائے، پھونک مار کر مولوی صاحب اچھا کرے، بچہ بڑا ہو، توجہ کرو، نکاح مولوی صاحب پڑھائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، جنازہ مولوی صاحب پڑھائے، ایصال ثواب اور جنت میں داخلے کی دعا مولوی صاحب کرے۔ مولوی صاحب کہنے لگا باندھ دے، 4 دن بعد آنا۔ اس نے گدھا کنڈ میں باندھ دیا، 4 دن گزرے، واپس آیا، مولوی صاحب میرے گدھے کا کیا ہوا؟ مولوی صاحب کہنے لگا انسان بھی بنایا، فلاں تھانے میں SHO بھی لگا دیا۔ اس نے کہا یار مولوی صاحب بڑا بھلا آدمی ہے، انسان بنایا نوکری ساتھ دلائی۔ دیہاتی تھانے میں گیا، دیکھا بہت موٹا آدمی کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہ کہنے لگا کھلتا کیا ہے، ہمارا گدھا تھا، ہم نے مولوی سے انسان بنوایا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے زور سے اسے لات ماری، دیہاتی نیچے گرا، کہنے لگا مولوی صاحب نے انسان بنایا لیکن لات مارنے والی عادت ختم نہیں۔ تباہی بربادی معاشرے میں یہ جیسا نربھاگا وزیر اعظم آیا ہے پورے 73 سال میں نہیں آیا۔
ہر بات کوڑ، ہر بات جھوٹ. حیران ہوں میں. توجہ کرو، فارمی مرغی 500 روپے کلو. فارمی مرغی، مرغی کا بھیدا انڈا 20 روپے. پاکستان ہے، یورپ ہے. بیماری ہے، دوا نہیں. بھوک ہے، روٹی نہیں. آپ دیکھ رہے ہو بڑی بڑی جماعتوں کے لوگ، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. یہ سارے بھاگ جائیں، مولوی انشاءاللہ ان ظالموں کا مقابلہ کرے گا. بابا دے بولے انشاءاللہ، مجاہد بولے انشاءاللہ، سونے نبی کے دیوانے بولے انشاءاللہ، غلامان محمد بولے انشاءاللہ، قرآن کے دیوانے بولے انشاءاللہ. یہ جنگ اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک ظالموں کا خاتمہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیتے ہیں قرآن کے لیے، ہم جیتے ہیں سونے نبی کی شان کے لیے. ارے کوئی جیے امریکہ اور برطانیہ کی محبت کے لیے، ہم جیتے ہیں گنبد خضرا سے پیار کے لیے. اتنا تباہی اور بربادی. اللہ بھلا کرے. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان آج پوری دنیا اور پورا ملک دیکھ رہا ہے. اگر ظالموں کے کوئی مقابلے پر کھڑا ہے، وہ جمعیت علماء اسلام کھڑی. یہ آپ کے قریب ہے سکھر. آئے مسجدوں کو ڈھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. مسجد نہیں رہے گی، ختم کریں گے. مجاہد کا بیٹا مجاہد ہوتا ہے. علامہ راشد خالد محمود سومرو سلام ہے قیادت کو، آگے کھڑے ہو کر کہا مسجد پر بلڈوزر بعد میں چلے گا، پہلے شہید کے بیٹے کی طرف آئے گا. مسجدیں آج بھی آباد ہیں اور مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے. اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، جیو قرآن کے لیے، جیو سونے نبی کے فرمان کے لیے، جیو لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے. یہ دنیا آج ہے، کل نہیں. کل ہے، پرسوں نہیں. آج گئے، کل یہ دنیا دوسری ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، آؤ اللہ کے قرآن کے لیے، سونے نبی کے فرمان کے لیے. یہاں جمع ہونے والوں مبارک مبارک 11 بچے مدرسہ تعلیم القرآن میں خدا کے قرآن کے حافظ ہو گئے. کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ. جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام. اللہ قرآن کے حافظ کو پیکج دے گا. پیکج سمجھتے ہو؟ اعلان ہوگا، آؤ دادا تیرا، دادی تیری، نانا تیرا، نانی تیری، اماں تیری، ابا تیرا. جہنم ان پر واجب ہو چکی تو قرآن کا حافظ ہے. اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا. آج ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، اسے جنت دینا میں اللہ کا کام. اعلان ہوگا، آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ. جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. قرآن اور قرآن والوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ. عہد کرو. مدارس دینیہ، دین کے طلباء، قرآن کے طلباء محبت کریں گے. اللہ رب العزت جب تک میں اور آپ زندہ رہیں ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے. مدرسہ تعلیم القرآن پورے گوٹھ اور پورے علاقے میں قرآن کی بہاریں نصیب فرمائے. کل قیامت کے دن اس قرآن کو میرے اور آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.